Welcome dears in a new lecture which is social movement. Let's start this topic. First of all ہم definitions دیکھتے ہیں جی. According to Blummer, the movement simply as a collective enterprise to establish a new order of life. یہ overall ایک اجتماعی ایسی کوشش ہے جو کہ ایک معاشرے کے اندر نیا نظام لانے میں اور جو ایگزسٹنگ سٹیٹس کو ہے اس کو توڑ کر ٹرانسفارم کرنے کی کوشش ہے. تھرو ریولوشن بھی ہو سکتا ہے, تھرو ریفارمز بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کے ہم ٹائپس میں تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے. آگے بڑھتے ہیں جی. اٹ از اے لارج فیئرلی پرماننٹ گروپ آف انڈیویجولز ہو اٹیمپٹ ٹو انفلوئنس دا فیوچر آف سوسائٹی بائی مینز آف پاپولر ایکشن ریدر دین لیونگ پالیسی ڈیسیژنز ٹو الیکٹڈ لیجسلیٹو باڈیز. تو اس میں بتایا گیا جی کہ ایک ایسی فیئر قسم کی جناب یہ کوشش ہے جو کہ مختلف افراد آپس میں باہم یگانگت کے ساتھ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی کے طور پر اور بعض دفعہ کچھ ان پلانڈ انکانشیس یا انڈائریکٹ بھی ایسے ریزنز ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ ٹک پلیس ہوتی ہے, اور ان ایکشنز کی بنیاد پر جو ڈیفرنٹ پالیسیز کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے رائج کی گئی ہوتی ہیں ان کو اتار پھینکنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر وہ میسیج کے اینٹی ہوں اور ان کے مفادات کے اگینسٹ جاری ہوں. اکارڈنگ ٹو ٹرنر اینڈ کلن, social movement is a collective behavior based on some continuity to promote or resist change in society or group of which it is a part. It is characterized by collective action which is initiated, organized and sustained, ideology oriented toward social change. تو اس میں جی بتایا جا رہا ہے کہ اوورآل یہ اجتماعی بیہیویئر بیسیکلی ایک کس چیز کے لیے کنٹینیوٹی اور ایک کی لگاتار قسم کی کوشش ہے کہ جو کہ رزسٹ کرتا ہے کسی نئی چینج کو جو کہ اگینسٹ دا ویلفیئر آف سوسائٹی ہو, یا پھر ایگزسٹنگ اسٹرکچر جو بھی ایک اسٹیٹس کو چل رہا ہو وہ بھی اگر میسیج کے اپنے مفاد کے ان کے اپنے بینیفٹ کے خلاف ہو تو اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا سوشل موومنٹ کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹس کو اتار پھینکے یا ایگزسٹنگ اسٹیٹس کو سے جو کے ساتھ جو اٹیچ کوئی خطرہ ہے اس کے لیے بھی وہ اسٹرائیو کر سکتی ہے. اٹ ڈپینڈز اپان دا انکلینیشن آف موومنٹ آرگنائزرز اینڈ فالوورز آف آل دیٹ پرٹیکولر گروپ. آگے بڑھتے ہیں جی. ہم اس کو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ہم نے کچھ بیسک سی ڈیفینیشنز تو دیکھ لیں کہ کس طرح اس کا اسٹرکچر یا اس کا ایک نظریاتی پہلو یا کس طرح اس میں ایک چینج کی اورینٹیشن ہے جو وہ موجود ہوتی ہے. وہ بے شک کسی نئے سسٹم کے لیے یا کسی چینج کو بعض دفعہ روکنے کے لیے یا رجسٹ کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے بھی پاسیبل ہے. بیک گراؤنڈ جی اس کا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں جناب. If we look back upon the history of any society, we would find that much of it consists of the stories of struggle of groups within the society to change some aspect of the culture. This is one reason why history books are filled with content of the movements and ٹیررز آف ریولوشنز. ہم اس میں بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اوورآل جو مختلف انقلاب آتے ہیں یا ہم ہسٹری کی بکس جس سے بری پڑھی ہیں کہ کس طرح لوگوں نے سسٹم اتار پھینکے, مختلف جناب جو ظلم بیس ایک سماجی سٹرکچر ہوا کرتا تھا اس کو اتار پھینکنے کے لیے خونی بلڈ شیڈ ریلیٹڈ بھی ایک انقلاب آئے, اور وہ کچھ انقلاب ایسے بھی ہیں جو ریفارمز کے ساتھ کوشش کی گئی کہ بہت زیادہ اس میں تباہی یا ڈسٹرکشن کا پہلو ذرا اوائڈ کیا جائے. تو ذرا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دینے کے لیے آگے کچھ ہسٹوریکل ریئل سینس میں جو ہمارے ریولوشنز آ چکے ہیں ان کے متعلق جو کوئی وارز وغیرہ اور بلڈ شیڈ بیسڈ ساری مہمات ہو چکی ہیں. دا کروسیڈز, دا ریفارمیشن, دا فرینچ اینڈ امریکن ریولوشن, the anti-slavery movement, the labor movement, fascism and communism. These, like many other social movements, have been accompanied huge changes in the societies which they touched. تو اس میں بتایا جا رہا ہے جی مختلف جنگوں کا, صلیبی جنگوں کا جس طرح, یا فرانسیسی انقلاب کی بات کی جا رہی ہے, امریکن ریولوشن کی بات کی جا رہی ہے, جو اس کے بعد جناب غلامی کے اگینسٹ چلنے والی ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جس میں خاطر خواہ کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں, لیبر موومنٹ کا ہے, یا پھر کمیونزم کی اور فیشزم کی بات کی گئی ہے. تو اس طرح کے مختلف ہسٹوریکل ہمارے پاس ایونٹ موجود ہیں ان سوشل موومنٹس کے کہ جنہوں نے اب کامیابیوں کے ساتھ اپنا سفر پورا کیا, اور ان کی جو بھی انٹینشنز اور جو بھی ان کے گولز تھے اپنی موومنٹ کے دوران انہوں نے اس کو فلفل کیا جی. نیکسٹ جی ہم دیکھتے ہیں ان ادر ورڈ آف شیرف اینڈ شیرف, A social movement is always possessed by a sense of mission
Hence, attention is focused on the interaction of conscious, striving human beings as part of emergent collectivity, which is the social movement. تو اس میں انسانی کوششوں کو جو فوکس کیا گیا ہے کہ شیرف اینڈ شیرف کے اکارڈنگلی بتایا گیا کہ ایک خاص مشن، ایک خاص جذبہ اور ایک اوور آل ایک یکساں قسم کا اور ایک یگانہ رکھنے والا ایسا جناب پرٹیکولر پلان لے کر لوگ چلتے ہیں، اور پھر ان کے فالوورز جو ان کے امخیال ان کے اسکول آف تھاٹ سے ایگری کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے اس موومنٹ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں جی۔ آگے جی سوشل موومنٹ کے متعلق مزید تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ Social movements are a type of group action. They are large, sometimes informal grouping of individuals or organizations which focus on specific political or social issues. In other words, they carry out, resist or undo a social change. تو اس میں بتایا گیا جی کہ کس طرح یہ گروپ ایکشن ایک اجتماعی کوشش ہوتی ہے، یہ بہت بڑی تعداد میں بھی اور بہت بڑے لیول پر، بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہیں، اور غیر رسمی طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے، اور جو اس میں لوگوں کی گروپنگ اور ان لوگوں کا یگانہ ہونا، اکٹھا ہونا ہے، جو ان کی آرگنائزیشنز، وہ بھی بہت زیادہ سیاسی طور پر اور سماجی طور پر اس کے مختلف پہلو اور مختلف طریقے سے اس کی امپارٹنس ہے۔ جتنی اچھی طرح وہ بنی جائے گی، جتنی اچھی نیٹنگ اس کی ہوگی، اتنے ہی اس کی کامیابی کے اور کلک کرنے کے چانسز جی بڑھ جائیں گے۔ آگے جی اینڈ پہ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ اوور آل، جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، کہ کسی سماجی تبدیلی کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بھی، یا اوور آل وقتی طور پر اس میں کچھ امینڈمنٹ کے ساتھ، کچھ ایڈیشنز کے ساتھ، ایڈیٹنگ کے ساتھ اس کو قبول کرنے کا نام بھی سوشل موومنٹ ہو سکتا ہے جناب۔ سوشل موومنٹ آر اے ٹائپ آف گروپ ایکشن. دے آر لارج انفارمل گروپنگ آر انڈیویجولز آر آرگنائزیشن فوکس اسپیسیفکلی. یہ اسی چیز کو آلموسٹ تھوڑا سا آپ دیکھیں اگر تو مولڈ کرتے ہوئے ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ کسی چینج کو بعض دفعہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ویلکم نہ کیا جائے. اوپر جیسے وہ بتایا گیا ہمیں کہ ڈیفینیٹلی اس سوشل چینج کو قبول کرنا، اس کو وقتی طور پر کوئی بھی سماجی تبدیلی آ رہی ہو تو بعض دفعہ لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری طرح اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو اپنے سسٹم سے دور رکھنے کے لیے، جیسے ہم قبائلی علاقوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر لوگ ہیں جو یہ ابھی تک نیٹیو کلچر، جو لوگ انڈیجنس کلچر میں رہتے ہیں افریقن کنٹریز میں، جنگلوں میں سارے، تو وہ بھی رزسٹ کرتے ہیں کسی طرح کی بھی ماڈرنٹی کی ایکٹیویٹی ہے، جو ماڈرنائزیشن کی کوشش ان کی اگر بستیوں کے قریب کی جائے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے سوشل چینج کو ڈیمینش کرنا یا بالکل ویلکم نہ کرنا، اس کے حق میں نہ ہونا بھی اکثر ابھی تک ایگزسٹنگ کلچرز میں یہ چیز پائی جاتی ہے. بے شک وہ ریئر ہے، لیکن سٹل اس کے ہمیں سیڈز اور اس کی زندہ مثالیں ملتی ہیں جی. آگے اس کے مختلف کریکٹرسٹک بتائے گئے ہیں. ایکسپریسز اے ڈسسیٹسفیکشن آف پیپل، لوگوں کی جو غیر تسلی بخش معاملات ہیں اور ان کی فرسٹریشن ہے جو اس کی بھی عکاسی کرتی ہے. دا ممبرز آف موومنٹ ایکسپیکٹ دیٹ سم تھنگ ول بی ڈن اباؤٹ دا میٹر، وہ یہ امید کرتے ہیں کہ کچھ بہتری ہوگی. سوشل موومنٹس آر ہائیلی آرگنائزڈ. آرگنائزیشن یا اس کا اگر ڈسپلنڈ نہ ہو اور اس میں ایک خاص طرح کا ربط نہ ہو تو اس کی کامیابی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. گروپس آف پیپل ہو فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ اے میٹر، یعنی ان کا یقین اور کمٹمنٹ لیول بہت ہوتا ہے. پراپوگنڈا وین پبلک اٹینشن از بینگ ڈران ٹو میٹرز، یعنی ایک خاص پراپوگنڈا مہم ہے جو لانچ کر کے پبلک اوپینین کو ریسپ کرنے کے لیے، رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جی. آگے نیچے وہ پوائنٹ آپ بھی گیا. انفلوئنسز پبلک اوپینین ہیو دا پوٹینشیل ٹو برنگ اباؤٹ سوشل چینج، وہ سماجی تبدیلی کوئی رونما کرنے کے لیے بھی ہے، جو ایک خاص پوٹینشیل ایکٹیویٹی ہے جو کی جاتی ہے جناب. میں ٹرانسفارم دا سوسائٹی، اور واقعتاً یہ سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اگر اس کی آرگنائزیشن، اس کی انٹینشن، پراپر پلاننگ اور اس کے فالوورز ہیں جو فرم سٹینڈ لیں. پوٹینشیل اسٹرینتھس شوڈ ناٹ بی اوور آر انڈر ایسٹیمیٹڈ، کہ اوور آل جو پوٹینشیل ایک خاص قسم کی مخفی اور ایک ایڈن قسم کی پاور موجود ہوتی ہے اس موومنٹ میں، اس کے جو امپارٹنس اور اس کی اسٹرینتھ سے جو ہے نا بخوبی مختلف اتھارٹیز اور پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اور اسٹیٹ جو رننگ مشینری ہے وہ بخوبی آگاہ ہوتی ہے اور اس کو لائٹ کبھی بھی نہیں لیتی. آگے وہ اس کی کچھ مثالیں ہیں جی، جیسے اے این سی موومنٹ کا بتایا جا رہا ہے. بیفور ڈیموکریسی ان اپریل 1994 وچ انیشیٹڈ ٹرانسفارمیشن ان سوسائٹی، کہ یہ ایک خاص ایونٹ کے لحاظ سے بتایا گیا 1994 میں، جس طرح اے این سی موومنٹ نے جو سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنے کے لحاظ سے جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کیا. آگے اس کی کچھ ٹائپ ہیں جی. ریزسٹنس موومنٹس، نام سے ظاہر ہے، ایمڈ ایٹ ریزسٹنگ
چینجز دیٹ ہیو آلریڈی اکرڈ ان سوسائٹی اگینسٹ آرگن ٹرانسپلانٹس کے جس طرح یہ کوئی بھی نیا کام بڑے انقلابی لیول پر یا سائنٹیفک لیول پہ انوویشن کوئی اس طرح کی ہو جو کہ پہلے نہ دیکھی جا چکی ہو، تو اس میں بتایا گیا ہے جس طرح مختلف اعضاء انسان کے ہیں جو ان کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے اگینسٹ ہے، جو یہ ایک موومنٹ ہے۔ کوئی بھی نئی ماڈرنائزیشن کی ایسی چیز جو کہ پہلے ایگزسٹنگ نہیں تھی جناب نیرو انسان نے نہیں دیکھی تھی، تو اس طرح کی کچھ ہمیں مثالیں اس میں ملتی ہیں۔ ریفارم موومنٹ سیکنڈلی movement starts to prohibit the showing of permissive scenes and violence on TV, example movements against the eat-all system of our government۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی فار ایگزامپل کچھ ٹی وی شوز یا شوبز کے دوران جو کوئی وائلنس یا اس طرح کا میڈیا کے ریلیٹڈ کچھ ایکٹیویٹیز یا موویز کے اندر وائلنس یا گیمز ریگارڈنگ وائلنس ہے، جو ان پر پابندی یا ان کو روک دینے کا ایک سلسلہ جناب، ایسی ریفارم موومنٹس ان میں ایک مثال ہے۔ ریولوشنری انقلابی دیکھتے ہیں جی کیا ہوتی ہیں جناب، اس میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں جی۔ دیز موومنٹس وانٹ ٹو ریپلیس ایگزسٹنگ آرڈرز ود ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹرکچر۔ نام سے ظاہر ہے انقلاب ہے جو وہ اسٹیٹس کو اتار پھینکے گا اور اپنے طریقے سے ایک نیا سسٹم اور ایک نیا جناب اسٹرکچر لانے کی کوشش کرے گا۔ بائی کارڈس اینڈ ڈیورنگ اپریتھ ہیڈ، تو اس میں بتایا گیا کہ کس طرح جو ایک خاص اسپیسیفک ریولوشن کی مثال دیتے ہوئے کہ وہ ایگزسٹنگ اسٹیٹس کو اتار پھینک کر نئے اپنے جناب طریقے کے ساتھ، جس میں ہم اگر مثال لیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ لاسٹ 4-5 ڈیکیڈز میں ہمیں دو مثالیں جو ملتی ہیں۔ ایک طالبانائزیشن کے ذریعے جناب جو نفاذ کیا گیا ایک سسٹم کا افغانستان کے اندر، اور دوسرا اگر آپ دیکھیں ریولوشنری موومنٹ کے لحاظ سے تو 1979 کا جو ہمارا انقلاب ایران ہے اس کی ہم مثال لے سکتے ہیں۔ ایکسپریسو موومنٹس، دیز موومنٹس کنکریٹ آن چینج امنگ دیئر ممبرز ان آرڈر ٹو امپروو دیئر کوالٹی آف لائف۔ اس میں ہپیز کے متعلق بتایا گیا کہ کوئی خاص ایکسپریشن آپ کا جو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہوں اور اس میں کنکریٹ چینجز لانا چاہ رہے ہوں، اس کی ممبرشپ کے حوالے سے جو ان لوگوں کے اگینسٹ جا رہی ہو، جیسے کرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو وہ جو بلیک پیپل میٹرز یا بلیک پیپلز لائف آلسو میٹرز جو ہے نا، وہ سلوگن کے ساتھ جو ایک پورے کی پوری بڑی اسٹرانگ قسم کی جناب موومنٹ چل رہی ہے، اور وہ ہمیں ڈفرینٹ گیمز کے دوران، مختلف سوشل ایونٹس کے دوران ہے، جو ایون اس پینڈیمک سچویشن میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جی۔ آگے جی اسٹرکچر آف سوشل موومنٹ ہے، کیا کس طرح کا اس کا ڈھانچہ ہو اور کیا کیا اس میں پاور اسٹرکچر اور رسپانسبلٹیز کی جناب تقسیم ہو تو یہ زیادہ فروٹفل ثابت ہوتی ہے۔ رولز آر ڈیفائنڈ اینڈ ڈفرینشیل ایویلیویشنز آر میڈ آف انڈیویجول اینڈ گروپس ہو آر recognized as occupying different positions in the developing structure. Such evaluation are made not only by participants in the movement but outside observers۔ تو جو عہدوں کی تقسیم، جو پاور اسٹرکچر ایک بنایا جاتا ہے، جو اس کے اندر جناب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریولوشن موجود ہوتی ہے، وہ اس کا بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے اس کی کامیابی پہ۔ جتنے قابل لوگ اپنی کیپیبلٹیز کے اکارڈنگلی مختلف ڈیزگنیشن پہ بٹھائے جاتے ہیں اور پھر اس کے اکارڈنگلی وہ اپنے رول کو پرفارم کرتے ہیں، رسپانسبلٹیز کو، اتنے ہی سکسیس ریشو اور ایوریج بڑھ جانے کا اور چانسز ہیں جو آف کلکنگ بڑھ جاتے ہیں جی۔ Indeed, as a structure develops with the leaders and their followers being identified as peculiarly and intensively concerned with the promotion of certain values that the members of a society recognize, that a social movement are identified by the names of prominent leaders, while the names of so many other immediately call to mind specific individuals who are regarded as personification of the movement they lead۔ تو اس میں فالوورز کو، لیڈرز دونوں کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ دونوں کی اپنا کردار ہے، ان میں کسی کو بھی یا کسی ایک سنگل انڈیویجول کے رول کو بھی یا اس کی رسپانسبلٹی کو بھی یا اس کی افادیت کو ہم بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ پورے کا پورا ٹیم ورک، پورے کا پورا ایک سپورٹیو اسٹرکچر جس میں ہر بندہ دوسرے کو سپورٹ کرے اور جس میں لیگ پولنگ اور نیگیٹیوٹی والا عنصر کم ہو، کیونکہ یہ چیز ڈویژن کا، انتشار کا اور اس کو توڑ دینے کا سبب بن سکتی ہے جی۔ سوشل موومنٹ اینڈ سوشل چینج جی، اب ہم اپنے لاسٹ فیز پہ دیکھتے ہیں جی سوشل چینج کے ساتھ اس کا جو کیا بڑا رہا ایک ربط ہے جی۔ دا انٹرنسک کریکٹرسٹک آف کلچر وچ فاسٹر کنٹینیوس چینج شوڈ ناٹ بی ڈسکاؤنٹیڈ اینی more than the striving of social movements but should be dismissed as epiphenomenal۔ تو اس میں اب یہ ہمیں بتایا گیا کہ جو کلچر میں کا ایک پہلو ہے کہ کلچرل چینج ہے جو انیویٹیبل ہوتی ہے اور وہ ڈیفینیٹلی آتی ہے، تو ڈفرینٹ سوشل موومنٹس انہی کلچرل چینجز کو
ذرا مزید گیئر اپ کرنے کے لیے، ایکسیلریٹ کرنے کے لیے اور اس میں مزید سموتھنیس لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اور بعض کچھ جو اینٹی کلچر سمجھی جاتی ہیں یا اپنے کلچرل فیبرک کے لیے، اپنے کلچر کی ایک بقا کے لیے ڈینجرس سمجھی جائیں، ان کو خلاف اتنی ریزسٹنس کے ساتھ بھی ہے جو نمٹا بھی جاتا ہے. یہ دونوں طرف سے دونوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر وے راؤنڈ چل سکتا ہے جی. کلچر چینج سائملٹینیسلی continuously through the unconscious uncoordinated action of individual who not only adjust to it but change it in minute detail but changes in society structure and normative order which in retrospect are seen as major changes usually come about through a process of interaction within the society with people struggling purposively and collectively to promote or resist change. اس میں جی بتایا گیا ہمیں کلچر چینج کس طرح ایک مسلسل اور بعض دفعہ انڈائریکٹ انکانشیس پروسیس بھی ہوتا ہے جناب، اور کچھ ایکشنز جو لیٹنٹ اور مینیفیسٹ کا کمبینیشن ہو سکتے ہیں، وہ اس کلچر چینج کو لانے میں اپنا کس طرح کردار ادا کرتے ہیں جناب نا. اور یہ چینجز ہیں جو نارمیٹیو سٹرکچر کے اندر رونما ہو کر کس طرح میجر چینجز کی طرف اس کو دھکیل دیتی ہیں جی. نیکسٹ آگے ہم چلتے ہیں جی. ان دا کورس آف کلچرل ایولیوشن نیو آئیڈیاز ویژن آف نیو اینڈ ڈفرینٹ آرڈر ایمرج in the minds of individuals, yet a social movement is not simply a creature of ideas. Its consequences are not a structure reflecting a plan drawn by the leaders who obey to faithfully by the followers. Rather, throughout the course of movement, there is a continuous formulation, revision and reformulation of the ویلیوز اینڈ نامز آف موومنٹ. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی میں لازمی نہیں ہے کہ وہی اسٹیبلٹی، وہی سارے کا سارا جو ایک پلان ہے وہی ایگزیکیوٹ ہو، بلکہ اس میں کچھ چینجز ود دا پیسیج آف ٹائم ضرورت کے مطابق، کچھ فلیکسیبلٹی، کچھ اسٹرکچرل چینجز، کچھ فالوورز میں مزید چیزیں جو ہے نا ٹیون کرنے کے لیے اور ان میں مزید چیزیں چارج کرنے کے لیے کچھ چینجز ہیں جو وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ نقصانات سے بچنے کے لیے کار لینے میں زیادہ ایک وائز ثابت ہوتا ہے جی. نیکسٹ جی سوشل موومنٹ کا اس کے مزید دیکھتے ہیں آگے. دیر از اے کانسٹینٹ انٹریکشن بٹوین ویریس ٹائپ آف لیڈرز، بٹوین دا لیڈرشپ اینڈ دا فالوورز، بٹوین دا موومنٹ اینڈ اٹس پبلک اینڈ بٹوین اٹس اپوزیشن. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک کنٹینیوس انٹریکشن ہے فالوور کا، لیڈر کا، سینئر جونیئرز کا، انچارج کا اور اس کے پیروکاروں کا، اور ایون جو اپوزنگ پارٹی ہے، مخالف لوگ ہیں، ان کا بھی. ایز نیو ویلیوز اینڈ نارمز بیکم اسٹینڈرڈائزڈ ایز پارٹ آف دا کلچر آف دا موومنٹ، دا ممبرز ڈیولپ آ کمٹمنٹ ٹو دیم. تو جو ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ کمٹمنٹ لیول بڑھتا جاتا ہے اتنے ہی چانس اس کی سکسیس کے جی بڑھتے جائیں گے. انالیسز آف چینجز ان کلچر ڈائیورسڈ فرام دا ایکٹیویٹیز آف دا مین ہو کریٹ اینڈ یوز دس کلچر presses on us the conclusion that these changes are the inevitable result of inexorable laws of cultural change. تو اس طرح میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح جی جو اس کے فالوورز ہیں اور اس کو چلانے والے لوگ ہیں ان کی تگ و دو کے ساتھ ان میں جو کنکلوژن ملتا ہے یا اینڈ پوائنٹ ہمیں ملتا ہے اس کو اس طرح بتایا گیا کہ ناگزیر ہے جی یہ جو کلچر چینج کا کسی موومنٹ کے بعد اگر وہ کلچر ریلیٹڈ جناب کسی موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ٹرانسفارمیشن لانے میں وہ کامیاب زیادہ تر ہو جاتے ہیں اگر ان کی کمٹمنٹ لیول بہت زیادہ ہے. اور اس میں یہ بھی لازمی شامل نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی طبقہ شروع میں اس میں انوالو ہے، آہستہ آہستہ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے اور وہ اسٹرینتھن ہوتی جاتی ہے جناب. دیٹس اٹ جی، اپنا خیال رکھیے گا. اوکے جی.